بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شب قدر، جس کو قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک حدیث آئی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، جو حدیث کی گویا انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے۔ مسند احمد کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس میں 30,000 حدیثیں ہیں۔ ان کی عمر ہوئی 75 سال۔ 75 سال میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے کنٹریز کے سفر کیے، ایشیا اور افریقہ میں۔ بہت ہی حیرت ہوتی ہے اگر آپ پڑھیں ان کے زندگی کو۔ احمد بن حنبل جو پیدا ہوئے تھے بغداد میں، کتنے سارے سفر کیے اور 30 آدھی حدیثیں اکٹھا کی، کیونکہ رسول اللہ کے بعد جو آپ کے کمپینین تھے وہی تو حدیثوں کے نیریٹر تھے۔ وہ سب پھیل گئے ادھر ادھر۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں سب کے سب ہوں، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا۔ تو ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ پھیل گئے۔ جیسے کل ترکی کے ایک صاحب آئے تھے یہاں، وہ ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک انٹرویو لیا انہوں نے بتایا کہ ترکی میں ایک صحابی کی قبر ہے، ایک صحابی کی قبر۔ اب بتائیے کہ ترکی کہاں اور مکہ مدینہ کہاں؟ ترکی تو یورپ کا ایک پارٹ ہے۔ تو غرض ہے کہ سارے صحابہ جو کوئی 1,40,000 کی تعداد میں تھے، رسول اللہ کا جب وفات ہوئی ہے تو صحابہ کی تعداد 1,40,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو یہ لوگ پھیل گئے آپ کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز میں دعویٰ ورک کے لیے۔ تو جہاں گئے وہیں پر رہے، وہیں ان کے ساتھی بنے، وہیں ان کے ڈسائپل ہوئے، وہیں سے انہوں نے اپنی باتیں کہی لوگوں کو۔ تو نیریٹرس جو ہے وہ پورے گلوب پر بکھرے ہوئے تھے اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو احمد بن حنبل نے بہت زیادہ ٹریول کیا۔ وہ 75 سال کی عمر میں اس زمانے کے لحاظ سے کیسے کیا انہوں نے، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ بہرحال اس طرح انہوں نے 30,000 حدیثیں تو اور زیادہ جمع کیا، لیکن 30,000 انہوں نے کمپائل کیا اپنی کتاب میں۔ تو اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جو تفسیر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر القرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، اور تفسیر میں کثیر میں وہ نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو مکہ میں پہلا ریولیشن آیا جب کہ آپ وہاں پر ہیرا نام کا ایک ماؤنٹین تھا، اس کے ایک کیو میں تھے آپ اس وقت، جو مکہ کے قریب ہے۔ یہ بات ہے 610 عیسوی کی۔ تو وہاں پر آپ کو پہلی وحی یا پہلا ریولیشن آیا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ تھا رمضان کی 24 تاریخ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج رمضان کی 24 تاریخ ہے، جب کہ ہمارا اسپریچول کلاس یہاں ہو رہا ہے۔
رمضان کی 24 تاریخ آج ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو آج ہی کی تاریخ کو قرآن کا جو پہلا حصہ ہے سورہ العلق، وہ اتری جب کہ رسول اللہ کیب میں تھے، غار حرا میں. یہیں سے پرافٹ ہوڈ کی بگننگ ہوئی. تو کچھ اسکالرس نے اس کو اور زیادہ یعنی المنک وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے پتہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تھا جولائی، ایگزیکٹ تاریخ تک انہوں نے پتہ کی کہ 12 جولائی 610 عیسوی ڈیٹ تھی وہ. وہ جولائی کا مہینہ تھا، 610 عیسوی تھی وہ. تو 24 رمضان کے معنی کیا ہوئے کہ اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ 25ویں رات ہوتی ہے. یعنی آج کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ ہے رمضان کی 25ویں رات. تو چونکہ حدیث میں آیا ہے، ایک اور حدیث میں، کہ شب قدر ہمیشہ آتی ہے طاق راتوں میں، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، اس طرح سے. تو نیئرلی سرٹن ہے کہ آج ہی ہے شب قدر. میں نے ایسے خواب دیکھے آج رات کو. مجھ کو ایک عجیب بات ہے کہ ہر سال مجھے کچھ اسپیشل ہو جاتا ہے کہ آج ہونے والی ہے شب قدر. اس سال مجھ کو جو شب قدر کا جو اسپیشل ہوا ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی رات کو، یعنی 25 رمضان کی رات کو شب قدر ہے. یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ اب سے 40 سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ نیل آرمسٹرانگ پہلی بار اترا تھا چاند پر. یہ ڈیٹ تھی 21 جولائی 1969. 1969، اب سے 40 سال پہلے. تو نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان جو اترا چاند پر وہ یہ تھا. تو اس رات کو مجھے یاد ہے کہ میں ایک ڈیلی پیپر کے آفس میں گیا، روزانہ اخبار. تو رات کا وقت تھا. وہاں جو ایک نیوز ایڈیٹر تھے جن سے میری ملاقات تھی، ان سے ملا میں. تو بہت ہی بزی تھے خبروں کو لینے میں. وہی خبریں، آرمسٹرانگ کی خبریں برابر آ رہی تھی وہاں سے کہ اتر گئے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو بہت ہی جوبیلینٹلی انہوں نے کہا تھا کہ تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں. اب تک مجھے یاد ہے کہ بہت ہی جوبیلینٹلی انہوں نے کہا کہ تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ کو آئی ہیو اے سپر تھرلنگ نیوز فار یو. ٹوڈے آئی ہیو اے سپر تھرلنگ نیوز فار یو. وہ یہ کہ میرے انسپریشن کے مطابق، میرے ڈریم کے مطابق، اور مجھے نیئرلی سرٹن ہے کہ آج ہی ہوگی شب قدر انشاءاللہ. تو آپ آج رات کو عبادت کریں اور دعا کریں. خاص طور پر دعا. شب قدر اصل میں رات ہے دعا کی رات. اس لیے میں ایسا کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں شب قدر کو پا جاؤں. شب قدر کا انگلش میں اس کا ہے نائٹ آف ڈیسٹنی. نائٹ آف ڈیسٹنی یعنی تقدیر کے فیصلوں کی رات. جس دن خدا
لوگوں کے بارے میں فیصلے فرماتا ہے. تو یہ اس رات کو چونکہ قرآن اترا کے معنی یہ نہیں کہ پورے یہ جو آج جو ہمارے پاس قرآن ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اکٹھے اترا. نہیں، اترنا شروع ہوا. اور یہ جو کہ ہسٹری کا بہت ہی بڑا واقعہ تھا کہ خدا کی کتاب جس کو پرزرو رہنا تھا، جس کو آخری کتاب بننا تھا، وہ اتری. تو یہ بہت ہی میموریبل ڈے تھا، ایک بہت ہی یادگار دن تھا. تو خدا نے اس دن کو نائٹ آف ڈیسٹنی بنا دیا، کیونکہ وہ رات کا وقت تھا. وہ اس دن آپ کو موقع ہے کہ آپ اپنی تقدیر خدا سے لکھوائیں. وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کہوں، کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہو اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے حضرت عائشہ سے کہ شب قدر کو اگر تم پاؤ تو تم یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے خدا تو سراپا معافی ہے، یعنی فارگیونیس، یو آر آل فارگیونیس. اے خدا تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اے خدا تو مجھ کو معاف کر دے. او گاڈ یو آر آل فارگیونیس، یو لو فارگیونیس، سو فارگیو می. یہ دعا آپ نے رسول اللہ نے سکھائی ہے عائشہ کو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شب قدر کو سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کا سالویشن، خدا کی جنت، آخرت کی سکسیس. کیونکہ معافی کا معنی یہی ہے کہ سالویشن کا معنی یہ ہے کہ پیراڈائز. معافی کا مطلب ہے سالویشن کا مطلب ہے پیراڈائز. یہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ابھی کل ایک واقعہ ہوا جو آج اخباروں میں آیا ہے کہ مسٹر ایل ایم سنگھوی کا کل ڈیتھ ہو گئی. تو غالباً ابھی وہ 76 ایئرس کے تھے. تو میں ان کو بہت دنوں سے جانتا تھا، میرے بہت ایڈمائرر تھے. وہ کافی وہ میری قدر کرتے تھے. ان سے کئی بار باتیں بھی ہوئیں اور ان کو کچھ کتابیں بھی دیں. تو بہرحال وہ ہمارے مشن سے واقف تھے. تو کل ان کی ڈیتھ ہو گئی، اگرچہ ان کی عمر ابھی مجھ سے کم تھی. تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ علیم سنگھوی جو ہے آج رب کے سامنے پہنچ گئے. اور مجھے اپنے بارے میں احساس ہوا کہ شاید میں ان کو بھرپور طور پر سچائی کی میسج نہ دے سکا. جتنا میں نے دیا وہ شاید بھرپور نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی زندگی میں چینج نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے میرا ایک قریبی جاننے والا آدمی آج مجھ سے چھوٹ گیا. علیم سنگھوی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ٹاپ لوگوں میں تھے. لندن میں وہ انڈیا کی طرف سے ہائی کمشنر تھے. یہاں پر وہ ٹاپ لائر مانے جاتے تھے، ٹاپ جورسٹ مانے جاتے تھے. وہ بہت ہی لرنڈ آدمی تھے، علیم سنگھوی. تو
میں بہت زیادہ مجھے ایک احساس ہوا کہ دیکھو میرا ایک جاننے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو اس دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، اس کو لوٹنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہم. تو شاید میں ان کو اور بھی زیادہ بات پہنچانی چاہیے تھی مجھے، کیونکہ جتنا پہنچا سکا میں، اس سے ان کی زندگی میں کچھ چینج نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ شب قدر جو ہمیں مل رہی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ یہی کرنا ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے فارگیونیس کی دعا کرنا، سالویشن کی دعا کرنا، پیراڈائز کی دعا کرنا. اب یہاں پر ایک اور حدیث میں بتاؤں آپ کو کہ دعا کس چیز کا نام ہے. یاد رکھیے، دعا لپ سروس کا نام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. دعا لپ سروس کا نام نہیں ہے. سچی دعا جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. وہ کیسے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے، یعنی مسجد میں تھے، یعنی مسجد میں، مدینے کی مسجد میں آپ اعتکاف میں تھے رمضان کے آخری دنوں میں. تو ایک روز آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا شب قدر کا، تو آپ نکلے، مسجد سے نکلے، تو وہاں کیا ہوا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا علم دیا تھا، میں مسجد سے نکلا کہ تم کو یہ علم بتا دوں، لیکن دو مسلمان لڑ گئے، تو کیا ہوا؟ رفعت، رفعت، وہ علم ہی اٹھا لیا گیا، وہ علم ہی اٹھا لیا گیا. دو مسلمان آپس میں لڑ گئے تو وہ علم شب قدر کا اٹھا لیا گیا، یعنی پیغمبر سے اٹھا لیا گیا. فَطَلَعَهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ فَرُفِعَتْ. اس میں بہت بڑا سبق ہے. لڑنا جھگڑنا کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں نگیٹو تھاٹ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں غصہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اشتعال ہوتا ہے، جن کے دلوں میں دوسرے کی سمپتی نہیں ہوتی، وہی لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا کی قبولیت صرف صرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اس انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جس کا دل نیگیٹو تھاٹ سے خالی ہو. آپ ذرا غور کیجیے، اس حدیث میں کیسی عجیب حدیث ہے کہ پیغمبر پر خدا نے اتارا علم شب قدر کا، اور آپ باہر نکلے کہ لوگوں کو بتا دیں. تو حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فَطَلَعَهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ فَرُفِعَتْ. یہ دو مسلمان آپس میں اس وقت لڑنے لگے، جھگڑنے لگے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندوق چلانے لگے یا بم مارنے لگے، جھگڑنے لگے. جو ہوتے ہیں انگریزی میں کوئرل، کوئرل کرنے لگے. تو شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، پیغمبر سے اٹھا لیا گیا، پیغمبر کے مائنڈ سے اٹھا لیا گیا. اس میں بہت ہی بڑی نصیحت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو شب قدر کے دن یا اور دنوں میں، تو آپ کو
100% اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا ہوگا. ہیٹ، اشتعال اور انٹالرنس اور انمیٹی، لڑائی جھگڑے کا ذہن، ان سب کو مٹانا ہوگا. تب آپ کی زبان سے وہ پیوریفائڈ ورڈ نکلے گا جس کا نام دعا ہے، اور جو دعا قبول ہوگی. تو یہاں پہ میں نے 2 بات عرض کی 2 حدیثوں کو لے کر، کہ دعا کی ایک شرط یہ ہے، دعا کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نکلو ہو پازیٹیو مائنڈ سے نکلی ہو. ایک کنڈیشن یہ ہے 100% پازیٹیو مائنڈ سے نکلی ہو. ایک کنڈیشن یہ ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ انسانوں کی سمپیتھی آپ کے دل میں ہو. سمپیتھی، کیونکہ جو لڑتا ہے کون؟ وہی جو سمپیتھی نہیں ہوتی ہے دوسرے کے لیے. ایک آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو تو لڑتا بھی نہیں اس سے. کیوں لڑے گا؟ محبت کر رہا ہے تو اسے لڑے گا کیوں؟ تو لڑنے کا معنی ہے کہ دوسرے کے لیے آپ سمپیتھیٹک نہیں ہیں. لڑنے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے آپ پروک ہو جائیں، مشتعل ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک نہیں ہیں. تو 2 کنڈیشن ہوئی یہ. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا دل نیگیٹو تھاٹ سے خالی ہو. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سمپیتھیٹک ہوں. اب یہ بتائیے کہ آپ اگر سچ مچ سنسیئرلی دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک ہیں تو کیا اپنے لیے دعا کریں گے صرف؟ کہ آپ کے لیے کہیں گے خدا مجھے پیراڈائز دے دے؟ آپ سب کے لیے کہیں گے، سارے انسانوں کے لیے کہیں گے. آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہو کہ میں سارے انسانوں کو میسج پہنچاؤں خدا کا. کیا کہ اس سے دعا ورک جڑا ہوا ہے، کیونکہ صرف دعا سے تو پیراڈائز ملتی نہیں. یا تو نہیں کہ آپ دعا کرتے ہو پیراڈائز دھڑا دھڑ الاٹ ہو جائے. ایک کوئی منسٹر کے ٹیلی فون پر لینڈ الاٹ ہوتی ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر کسی منسٹر کے ٹیلی فون پر پیراڈائز الاٹ نہیں ہوگی. پوری طرح سمپیتھیٹک ہو آپ دوسروں کے لیے تو کیا ہوگا؟ آپ دعا ورک سوچیں گے، دعا ورک کا جذبہ ابھرے گا آپ کے اندر. یہ سب اس سے جڑی ہوئی ہے بات. اب دیکھیے کہ اس قرآن کے چیپٹر نمبر 97 جو ہے اسی میں آیا ہے شب قدر کا ذکر. القدر یہ چھوٹی سی سورہ ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ 97. تو وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن کی یہی سورہ ہے جس میں شب قدر کا ذکر آیا ہے. اس میں فرمایا کہ خدا نے اتارا قرآن کو شب قدر میں، یعنی فیصلے کی رات میں، نائٹ آف ڈسٹنی میں اتارا. اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بہتر اس سلسلے میں کہ بہت بڑا فیصلہ کیا گیا اس رات کو. اس رات کو بہت ہی بڑا فیصلہ کیا گیا. اس بنا پر وہ رات بہت بڑی رات بن گئی. اس پر میں نے غور کیا تو دیکھیے کہ جو پریسیڈنگ چیپٹر ہے اس سے فوراً پہلے وہ وہی ہے جو شب قدر میں اترا تھا. یہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو آپ جاننا چاہیں کہ کیا اترا؟ قدر، شب قدر میں کیا اترا؟
تو وہی پچھلی چیپٹر ہی میں وہ چیز موجود ہے، یعنی چیپٹر نمبر 96، اس سے فوراً پہلے جو ہے وہ ہے العلق۔ العلق جو جو سورہ ہے، اس کی شروع کی 5 آیتیں یہ اتری تھیں غار حرا میں۔ کا پہلا جو ریولیشن آیا رسول اللہ کے اوپر، یہی 5 آیتیں تھیں، اسی کو شب قدر کہا گیا۔ تو وہ ہے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ہے وہ آیتیں جو اتری تھی شب قدر میں، اور کہا گیا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کہ ان آیتوں میں کوئی بہت ہی بڑی بات تھی، ان آیتوں میں ایک بہت ہی بڑی بات تھی۔ اس پر میں نے غور کیا تو لگتا مجھے ہے کہ وہ ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھل گیا۔ جس رات کو 610 عیسوی کی جس رات کو یہ آیتیں اتری، اس رات کا ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھلا، ایک نیا ایرا آیا، نیو ایرا ان ہسٹری۔ وہ کیسے؟ آپ اس پر غور کیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو علق سے۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پیدا کیا انسان کو علق سے۔ اس پر غور کیجیے۔ یعنی یہ فرمایا کہ پڑھو، ریڈ، فار واٹ؟ ریڈ فار واٹ؟ یہ کوشچن آتا ہے، کیا مطلب پڑھو؟ فار واٹ؟ آگے کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ فار واٹ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جو تخلیق ہے خدا کی، جو کریشن خدا کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھو۔ خدا کی جو کریشن ہے اس کو جاننے کے لیے پڑھو، اپنی لرننگ کو بڑھاؤ، اپنی اسٹڈی کو بڑھاؤ، اس سے لرننگ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا میسج تھا کہ خدا کی کریشن کو سمجھنے کے لیے اپنی لرننگ کو بڑھاؤ۔ Enhance your learning to understand the secret of the creation۔ وہ کیسے؟ اگلا ورڈ جو ہے بتا رہا ہے، خلق الانسان من علق، خدا نے پیدا کیا انسان کو علق سے، عین لام قاف یا ALAQ، علق۔ آپ پچھلے 1000 سال میں جو کمیٹی لکھی گئی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں؟ کسی نیو لرننگ چاہیے تھی، اس کے لیے نئی سائنس چاہیے تھی، اس کے لیے بایولوجیکل اسٹڈیز چاہیے تھی، جو پاسبل ہوئی مائکروسکوپ کے بعد۔ ساری تفسیروں میں کیا لکھا رہے گا؟ پیدا کیا انسان کو، یعنی فلیش اینڈ بلڈ سے، یعنی خون کے ٹکڑے سے یا گوشت سے ٹکڑے سے۔ حالانکہ علق آپ پڑھیے، آج ہی میں نے دیکھا، پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہ علق مینس لیچ، LEECH، لیچ یعنی جوک۔ ڈکشنریز میں لکھا ہوا ہے کہ علق کا مطلب ہے LEECH، لیچ، جوک، یعنی پیدا کیا انسان کو لیچ لائک کریچر سے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو جوک جیسی چیز سے، تو کیا ترجمہ کرتے رہے کہ گوشت کے ٹکڑے سے یا خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ یہ کب پتہ چلا؟ جب مائکروسکوپ انوینٹ ہوئی۔ مائکروسکوپ 1984 میں
ایک ڈاکٹر کیتھ مور, KEITH, کیتھ, MOORE, مور, ڈاکٹر مور, امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا. اس کو بلایا گیا سعودی عرب, وہاں پر ایک کانفرنس تھی, اور اس کو وہاں پر ٹھہرایا گیا, ایک کلو ملا تھا کہ اس کی ریسرچ کرو. اس نے ریسرچ کیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ قرآن میں جو ورڈ آیا ہے وہ الگ ہے, تو اس نے جب جو اسٹڈیز ہوئی ہیں مائکروسکوپ سے, تو اس نے بتایا یہ تو بالکل بہت ہی اپروپریٹ ورڈ ہے, کیونکہ شروع میں انسان جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو وہ جسٹ لائک لیچ ہوتا ہے, بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ, مائکروسکوپی سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے دیکھنے میں جو ہے اس کا اپیئرنس جسٹ لائک لیچ ہوتا ہے. یعنی 1000 سال 1400 سال بیت گئے کہ آدمی یہ جانے کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو الگ سے, اس کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ اس کے لیے چاہیے تھی مائکروسکوپ. بغیر مائکروسکوپ کے آپ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ لرننگ بڑھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چیپٹر کھولا انسانی ہسٹری میں لرننگ کا, اور وہ لرننگ ایک پروسیس کے روپ میں چلی. پروسیس آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہسٹری میں, بڑا ایونٹ ہمیشہ پروسیس کے تھرو ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اچانک کوئی ہو جائے. جیسے ڈیموکریسی ہے, یہ لمبے پروسیس کے بعد ڈیموکریسی آئی ہے. یہ پروسیس چلا تھا کب؟ سوکریٹیز کے زمانے میں, پلیٹو کے زمانے میں, ارسطاٹل کے زمانے میں, اتنے پہلے. ہوتے 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 آج وہ اس کے شیپ لیا ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. اچانک ڈیموکریسی نہیں آ گئی دنیا میں. تو یہ بھی ماڈرن سائنس جو ہے, ماڈرن سائنس کیا ہے؟ نیچر کی اسٹڈی. سائنس کوئی ایتھیزم نہیں ہے, سائنس کوئی اینٹی ریلیجن نہیں ہے, سائنس کوئی ویسٹرن کلچر نہیں ہے. سائنس تو نیچر کا علم ہے, نیچر کی اسٹڈی کرنا. تو نیچر کی اسٹڈی رکی ہوئی تھی اس وقت تک جب تک کہ انسان نے ٹیلیسکوپ نہیں دریافت کیا. جب ٹیلیسکوپ سے جانا تو پھر اسٹرانومی کی اسٹڈی پاسبل ہو گئی. جب انسان نے ٹیلیسکوپ انوینٹ کیا تو میکرو ورلڈ جو کہتے ہیں MAC, میکرو ورلڈ کی اسٹڈی پاسبل ہو گئی. پھر جب انسان نے مائکروسکوپ ڈسکور کیا تب کیا ہوا؟ مائکرو ورلڈ کی اسٹڈی پاسبل ہو گئی. تو میکرو ورلڈ اور مائکرو ورلڈ دونوں ہڈن تھے. اس وجہ سے بڑی بڑی باتیں انسان کو پتہ نہیں تھی. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں اتنا کھلا کھلا لکھا ہوا تھا کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو الگ سے, خلق الانسان من علق, لیکن یہ کمپلیٹلی ان نون تھا. کیوں؟ اس کے لیے بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اس کے لیے فریم ورک نہیں تھا, اس کے لیے وہ ڈاٹا اویلیبل نہیں تھا. تو کیسے آپ جانتے؟ تو خدا نے یہاں پر جو فرمایا کہ پڑھو خدا کے نام سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی پڑھو فار دا سیک آف لرننگ, فار دا ڈیوائن لرننگ. ریڈ فار دا سیک آف ڈیوائن لرننگ. کیسی عجیب چیز ہے یہ. اس وقت ساری دنیا بے خبر تھی کہ لرننگ کا کوئی اور بھی لیول ہے. لرننگ کا جو لیول سائنس کے ڈسکوریز کے بعد کھلا ہے, دیٹ واز کمپلیٹلی ان نون ٹو دا اینشینٹ پیپل. اس وقت یہ آیت اتری, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اپنی لرننگ بڑھاؤ فار دا سیک آف ڈیوائن, یعنی پڑھو, اسٹڈی کرو
for the sake of divine learning, for the sake of divine science. تو اس کی ایک مثال یہاں پہ ملتی ہے، ایک مثال، ایک ایگزامپل، کہ جب تم لرننگ بڑھاؤ گے، جب تم ڈسکور کرو گے چیزوں کو، جب بڑھتے بڑھتے تم مائکروسکوپ دریافت کر لو گے، تب تم جانو گے کہ الگ جو قرآن میں لفظ ہے وہ کیوں، کس سینس میں ہے. آپ ڈکشنریز، پچھلی ڈکشنریز کے دیکھیں، پرانی ڈکشنری جیسے لسان العرب جو ہے، میرے پاس لسان العرب ہے جو بہت بڑی ڈکشنری ہے، بہت بڑی، بہت ہی کمپلیٹ ڈکشنری عربک لینگویج کی. اس میں دیکھیے، یا کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیے آپ، تو اس میں لکھا رہے گا کہ الک مینس لیچ، LEECH، جوک. لیکن اس کو وہاں اپلائی نہیں کر پاتا تھا انسان، کیونکہ اس کے لیے نالج نہیں تھی. تو ڈاکٹر کیتھ مور نے پہلی بار اس کو بتایا کہ الگ تو بالکل سائنٹیفک ورڈ ہے. جو بات ہم نے مائکروسکوپ کے ذریعے جانی ہے کہ انسان شروع پہ ماں کے پیٹ میں جسٹ لائک لیچ ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 بن جاتا ہے انسان جیسا. تو آگے جو ہے دیکھیے کہا علم الانسان ما لم یعلم، ابھی بہت کچھ ان نون پڑا ہوا ہے، ابھی تو وہ بہت سے ان نون کو نون بنانا ہے. الگ اس کا ایک بہت ہی بلین 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 میں سے ایک ہے. تو دیکھیے یہ صرف فار دا سیک آف نالج کی بات نہیں ہے. اسی آیت میں دیکھیے وربک الاکرم، خدا گلوری کو جاننے کی بات ہے. خدا بہت ہی، خدا گلوری بہت زیادہ ہے. تو ہم جو میں ریفر کر رہا ہوں ماڈرن سائنس کو، یہاں ماڈرن نالج کو، تو فار دا سیک آف نالج نہیں، بلکہ خدا کی گلوری کو ڈسکور کرنے کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کے اعلیٰ، خدا کے سائنس، خدا گلوری جو ہڈن پڑی ہوئی ہے ہزاروں سال سے نیچر میں، اس کو ڈسکور کرو تاکہ تم خدا کی ریئل جو گریٹنیس ہے اس کو جانو. اب پہلے زمانے میں، اب بتائیے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ پہلے زمانے میں انسان جب اوپر دیکھتا تھا اسٹارس کو، تو ہوتا تھا کہ اسٹار جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بلب ہیں، بلب لائٹ کینڈل، اور نیکڈ آئی سے کل نیئر اباؤٹ 10,000 اسٹار دکھائی پڑتے تھے. 10,000. تو کیا پہلے زمانے کے انسان سمجھتا تھا کہ یہ 10,000 بلب ہیں، چھوٹے چھوٹے کینڈل، وہ جلائے گئے ہیں دیوتاؤں کی مجلس سجانے کے لیے. اب دیکھ کتنا چھوٹا تصور بنتا تھا خدا کا، خدا کا تصور، خدا کانسیپٹ کتنا چھوٹا بنتا تھا. اس بارے سب کچھ ابھی، یعنی ابھی سب کچھ باقی تھا، سب کچھ ان نون بنا ہوا تھا. خدا کی عظمت تھی ان نون بنی ہوئی تھی. خدا کی بڑائی، خدا گریٹنس جو ہے، خدا گریٹنس، خدا گلوری، دیٹ واز ان نون ٹو اینشنٹ پیپل. یہ کتنی بڑی کمی تھی بتائیے. اتنی بڑی یونیورس بنائی خدا نے، اتنی بڑی یونیورس، اور انسان جانتا ہی نہیں تھا اس کو. جب انسان کہتا تھا اللہ اکبر، خدا بڑا ہے، تو بہت ہی چھوٹا کانسیپٹ آتا تھا خدا کا اس کے مائنڈ میں. لیکن خدا بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، وہ جان نہیں پاتا تھا انسان. اس کے لیے ضرورت تھی کہ میکرو ورلڈ اور مائکرو ورلڈ دونوں کو ڈسکور کریں. تو یہاں پر آیت میں کہا گیا، ایک نیا چیپٹر کھولے گا ہسٹری میں، ہسٹری آف نالج میں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، وہ اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ورلڈ، جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سائنس.
اس کا ڈور کھولا اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اس طرح سے کہ پہلے زمانے میں نیچر جو تھا وہ کیا تھا، وہ آبجیکٹ آف ورشپ بنا ہوا تھا، پوجنا پوجنا پوجنا. تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہو وہ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بن سکتی ہے. اس کو تو آپ جھکیں گے، پوجا کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کو ایکسپلور کریں، یہ آپ کے اندر مائنڈ میں آتا نہیں تھا. تو مینٹل بلاک بنا ہوا تھا شرک. شرک نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے مینٹل بلاک بنا ہوا تھا. شرک کیا ہے؟ شرک ہے نیچر ورشپ. شرک مینس نیچر ورشپ. نیچر سارے جو یہ عالم ہے اس کو نیچر کہتے ہیں، چاہے وہ گھاس ہو چاہے اسٹارس ہو، سب نیچر ہیں. اس کو انسان پوچھتا تھا. تو نیچر ورشپ میں کیا تھا کہ آدمی صرف جانتا تھا کہ اس کو پوجنا ہے، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو کیا کہ شرک جو ہے وہ مینٹل بلاک بنا ہوا تھا. وہ پیغمبر اسلام نے اور اسلام نے اور صحابہ کرام نے جو ریولیوشن برپا کیا، اس کے بعد یہ مینٹل بلاک ٹوٹا. تب جا کر کے سائنس کے دروازے کھلے. تو یہ سبق تھا جو پہلے دن دیا گیا آپ کو. کیونکہ پرافٹ، اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے رسول اللہ کے بارے میں، پرافٹ آف ریولوشن. پرافٹ آف ریولوشن ایک نیا ریولوشن لایا آپ اس میں. تو اس کا یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ خدا کی گریٹنیس ہے، جو خدا کی گلوری ہے وہ انڈسکورڈ پڑی ہوئی تھی. لوگ کنسیو نہیں کر پاتے تھے کہ خدا کتنا بڑا ہے. اسی لیے دیکھیے پوری ہسٹری جو پچھلی گزری ہے، انسان خدا کو مانتا تھا لیکن صرف ریچول سینس میں. کچھ پھول چڑھا دیا، کچھ جا کر کے ہاتھ جوڑ لیا، کچھ ریچول کر لیے بس. لیکن خدا یعنی جو تھرلنگ ایکسپیرئنس ہے خدا کی ریئلائزیشن کا، وہ کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ جب خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہی چھوٹا سا ہو، کوئی چھوٹا سا خدا ہے کوئی، تو بھیا یہ ہوگا کہ کچھ ریچولس ساری دنیا میں رائج تھے، تو خدا کے نام پر اس ریچولس کو کیا جاتا تھا. لیکن خدا کو مطلوب تھا کہ وہ ایمان انسان کے اندر پیدا ہو جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کا دل دہل اٹھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کے مائنڈ میں ایک اسٹارم آ جائے. یہ کب ہوتا؟ جب خود خدا کا وہ کانسیپٹ سامنے آئے. یہ کب ممکن ہوتا تھا؟ جب سائنس کا دور آ جائے، نیچر کو ایکسپلور کیا جائے. تو جب تک اسی میں مثال آپ دیکھیں کہ جب تک الگ کو آدمی جانتا تھا کہ خون کا ایک ٹکڑا، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں نظر آتی تھی اس کو. اب جب اس نے دیکھا کہ وہ جسٹ لائک لیچ ہے، وہ کہ کیسے وہ بڑھتے بڑھتے انسان بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر کیتھ بور جو ہے اس نے گواہی دی کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اسے گواہی دی کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کیسے؟ جو ہم نے آج مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد جانا، وہ کیسے کوئی 10 عیسوی میں جان سکتا تھا؟ اس لیے بلا شبہ یہ خدا کی کتاب ہے. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی ان نون کو نون بنانا، ان نون کو نون بنانا. وہ کیسے ہوا؟ ماڈرن ڈسکوریز کے ذریعے. تو خدا نے ماڈرن ڈسکوری کا دروازہ کھلوایا آپ کے ریولیوشن کے تھرو، یہاں تک کہ ہم آج کے دور میں پہنچے اور ہم نے خدا کے اعلیٰ کو، خدا کے نشانیوں کو، خدا کے جلال کو، خدا گریٹنس کو
جانا جو نیچے میں چھپا ہوا تھا. تو یہ ہے سورہ العلق کا لیسن. اب آپ دیکھیے سورہ جو یہ ہے شب قدر والی جو سورہ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ تقدیر کی رات کو اترا قرآن, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نائٹ آف ڈسٹنی میں اترا قرآن. تو میں اس کا مطلب یہی سمجھاؤں کہ اس رات کو اترا جس رات کو خدا نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ فرمایا کہ تاریخ میں نیا انقلاب لانا ہے, تاریخ میں ایک نیا چیپٹر کھولنا ہے. یہ ٹریڈیشنل دور ختم ہو, سائنٹیفک دور آئے, اگنورنس کا دور ختم ہو, لرننگ کا دور آئے, خدا گریٹنس کو کم سمجھنے کا دور ختم ہو, گریٹنس کو زیادہ سمجھنے کا دور آئے. اس رات کو یہ واقعہ ہوا. یہ میں میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے 2 اکتوبر کا. 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی پیدا ہوئے تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ سب کو یہ احساس ہے کہ مہاتما گاندھی نے 47 سے پہلے تو ایک بڑا بڑا کام کیا, 47 کے بعد انڈیا کو کوئی بڑی چیز نہیں مل سکی. جو ہمارا ڈریم تھا, جو ہمارا خوابوں کا انڈیا تھا, جو سپنے کا انڈیا تھا, وہ نہیں بن سکا. اس میں یہ پورے ایک پیج کا ایک لکھا ہے کسی نے, اس کے اوپر یہ ہے کہ وائی انڈیا نیڈ اے سیکنڈ گاندھی, وائی انڈیا نیڈ اے سیکنڈ گاندھی. عام طور پر میں سنتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ گاندھی چاہیے. مطلب ایک گاندھی وہ تھا جس نے 47 پیدا کیا, ایک اور گاندھی چاہیے جو نیا انڈیا بنائے. یہ بات عام طور پر دہرائی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے نہیں بات کو. بات کیا ہے؟ دیکھیے کیا چیز ہے فرسٹ گاندھی, کیا چیز ہے سیکنڈ گاندھی. مہاتما گاندھی کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پیس کا فارمولہ پیش کیا, پیس کا فارمولہ. تو اس سے پہلے انسان جو تھا, جو ایکٹیویزم جو کہا جائے, یعنی جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیویزم. تو پہلے زمانے میں جو ایکٹیویزم تھا دیٹ واز بیسڈ آن وائلنس, لڑائی, وائلنس, لڑائی. ایکٹیویزم بیسڈ آن وائلنس. مہاتما گاندھی نے یہ کیا کہ نہیں, ایکٹیویزم انہوں نے یہ کیا کہ ایکٹیویزم کو پیسفل سنگھرش پر لائے. وہ وائلنس اور وار کے بجائے پیسفل سنگھرش. لیکن پیسفل سنگھرش سے کیا ہوا, صرف برٹش راج تو ختم ہوا لیکن کوئی نیا انڈیا نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو میسج ہے قرآن میں, اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ لرننگ کے تھرو اتنا بڑا ریولیوشن لانے کا جو اس میں بتایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے میسج ہمیں دینا ہے نئے زمانے کے لیے, وہ ہے ایکٹیویزم بیسڈ آن پیسفل ایجوکیشنل, یعنی پیسفل ایجوکیشن. اب جو ہمیں چینج لانا ہے دنیا میں وہ تھرو ایجوکیشن. نہ تو آپ وائلنس کے ذریعے کوئی انقلاب لا سکتے اور نہ سنگھرش کے ذریعے لا سکتے آپ. اس کی درکار ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن میں فارمل سینس میں نہیں بول رہا ہوں, انفارمل سینس میں بول رہا ہوں. انسان کو وہ بتانا جو انسان جانتا نہیں, علم الانسان ما لم یعلم. آپ غور کیجئے کہ جب میں نے اس کو دریافت کیا کہ قرآن جو علق ہے وہ بہت بڑی میننگ اس میں چھپی ہوئی ہے.
تو عجیب ایک تھرل پیدا ہوا میرے اندر. یہ تھرل کس راستے سے آیا؟ لرننگ کے راستے سے آیا, علم کے راستے سے آیا. یہ لرننگ دینا ہے انسان کو, ڈیوائن لرننگ. اس کے تھرو انقلاب آئے گا, اس کے تھرو ذہن بدلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کو, یورپ میں, امریکہ میں آپ جائیں تو وہاں بھی کیا لوگ بولتے ہیں, ہم کو ایک نیا رینیساں چاہیے, ایک نیا رینیساں. وہ نیا رینیساں کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا بھائی؟ وہ نیا رینیساں ہی وہ ڈیوائن نالج پر بیس کرتا ہو, ڈیوائن نالج پر بیس کرنے والا رینیساں. وہ رینیساں, اس سے آپ کو وہ چیزیں نہیں ملی جو آپ نے اپنے سپنے میں بسی ہوئی تھیں آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات آپ جو دعا کریں, یہی دعا کریں کہ آپ کو خدا توفیق دے کہ آپ دنیا میں وہ نیا رینیساں لا سکیں جس کا انتظار کر رہا ہے انسان. وہ نیا 2 اکتوبر لا سکیں جس کا انڈیا انتظار کر رہا ہے. کہ انسان کو خدا سے کی پہچان بتائیں. ابھی میں, ہمارا جو میگزین نکلتا ہے اس کا جو پچھلا ایشو تھا, ستمبر کا ایشو, اکتوبر کا ایشو چھپ چکا ہے ہمارا. اس سے پہلے جو ستمبر کا ایشو تھا اس میں ہم نے 2 پیج کا ایک انگلش میں نقل کیا تھا, اس میں ایک سائنٹسٹ کا, اور پھر اردو میں اس پر لکھا تھا. اس کو آپ پڑھیے. یعنی ستمبر کے ایشو میں جو 2 پیج کا ہم نے نقل کیا ہے ایک امریکن سائنٹسٹ کا, اس میں وہ کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ یونیورس جو ہے, دیٹ از, یہ جو دنیا جو ہے یہ بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز کا نام ہے. بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز. لیکن جو زیادہ ڈیپ میں جب اسٹڈی کی گئی, زیادہ ڈیپ میں, تو معلوم ہوا کہ نہیں, اس کے پیچھے یونیورس انٹیلیجنس ہے. اتنی زیادہ میننگ فل ہے یہ کائنات, یہ دنیا, کہ آپ اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل فورسز ہے, وہ اس سے ایکسپلین نہیں ہوتی. تو اس نے لکھا ہے اس میں کہ پچھلے 40 سال کے اندر, پچھلے 40 سال اندر جو ڈیولپ ہوا ہے سائنس کے میدان میں, اب سائنٹیفک کمیونٹی یہ ماننے لگی ہے کہ دنیا کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. یہ جنرل ایکسیپٹنس مل چکا ہے اس بات کو سائنٹیفک کمیونٹی کے بیچ میں, کہ دنیا کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, کیونکہ اتنا زیادہ میننگ فل ہے ایک چیز, اتنا زیادہ میننگ فل ہے ایک چیز. ابھی کل میں پڑھا تھا نیوٹن کا, نیوٹن نے یہ کہا, یہ میرا جو انگوٹھا ہے یہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ کوئی کریٹر ہے. آپ ذرا سوچیے کہ یہ انگوٹھا جو ہے اس کا فنکشن کتنا عجیب و غریب ہے. آپ کا ہاتھ میں انگوٹھا نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ مجھ پر یہ بیتا ہے, میرا انگوٹھا جو ہے ٹیمپریری طور پر میں نے کھو دیا تھا اس کو, اس انگوٹھے کو, رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو ٹیمپریری طور پر میں نے کھو دیا تھا. وہ ایک طرح کے ٹینڈن میرا, یہ مجھے الیکٹرک برن کا یہ قصہ ہوا تھا میرے ساتھ, الیکٹرک برن, اس کا جو ٹینڈن تھا جل گیا تھا. میرا انگوٹھا بالکل کام نہیں کرتا تھا, یعنی انگوٹھے سے میں جب پین پکڑتا تھا پین تو گر جاتا تھا, وہ پین گر جاتا تھا. اس وقت ایک سرجن جو مجھے دیکھ ریکھ کرے تھے وہ آئے, اپنا ہاتھ مجھے اب تک یاد ہے کیسے دکھایا کہ دیکھیے یہ انگوٹھا جو ہے کیا چیز ہے, یہ کنگ ہے, یہ ہاتھ کا کنگ ہے, انگوٹھا نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو کل میں نے پڑھا نیوٹن کا, نیوٹن نے کہا کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہی اس بات کا پروف ہے کہ ضرور کوئی خدا ہے. کیسے ڈیزائن کیا اس نے, اتنی میننگ فل چیز. آپ تجربہ کیجئے کہ انگوٹھے کے بغیر آپ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کیجئے, آپ کچھ نہیں پکڑ سکیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہر کام آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا انگوٹھے کے بغیر. اس انگوٹھے کو آپ تھوڑی دیر کے لیے
یعنی اس کا فنکشن روک دیجیے اور پھر آپ 4 انگلی سے کرنے کی کوشش کیجیے. اتنا یہ انوکھی چیز ہے انگوٹھا. تو چونکہ میں نے کھو دیا تھا کچھ دنوں کے لیے، شاید 6 مہینے تک میرا انگوٹھا جو ہے وہ فنکشن نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں انگوٹھے سے میں کر سکتا تھا. پھر میں نے دعا کیا، وہ دعا میں نے لکھی ہے وہ سب ڈیٹیل اپنی کتاب میں. تو انگوٹھا میرا خدا پھر ویسے کی ویسے ہو گیا. تو میں جانتا ہوں کہ انگوٹھے کے بغیر ہاتھ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی کل میں نے پڑھا نیوٹن کا، تو اس نے کہا انگوٹھا ہی اس بات کا پروف کے لیے کافی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی خدا ہے، کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. کیسے اس نے سوچا کہ انگوٹھا ہونا چاہیے؟ تو بڑا اس میں آپ دیکھیں گے ستمبر کا جو میرا ایشو ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی اس پر آپ بالکل پکی ہو چکی ہے کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، اس کے بغیر ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ گاڈ کا نام نہیں لیتے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے گاڈ کا نام وہاں شامل کر دیں. تو آج جو شب قدر مل رہی ہے آپ کو، اس میں سب سے بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے لیے بیٹا مانگیں، اپنے لیے گھر مانگیں، اپنے لیے جاب مانگیں، میرا بیٹا جو ہے چلا جائے امریکہ میں وہاں یہ مانگیں. یہ سب بالکل تھرڈ کلاس کی چیزیں ہیں. آج کی شب قدر جو ہے انشاءاللہ میں نیرلی سرٹن ہے کہ آج ہی شب قدر ہے. آپ مانگیے اپنے لیے نجات، اپنے لیے سالویشن، دنیا کے لیے سالویشن. اور سالویشن ماننے کا داور کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. وہ دنیا جو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، اس کو یہ بتا دیے کہ وہ انٹیلیجنٹ مائنڈ خدا ہے. اس سائنٹیفک اسٹڈیز کے ذریعے دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس یونیورس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. اب اتنا ہی بتانا ہے آپ کو کہ وہ جس چیز وہ جس کو آپ انٹیلیجنٹ مائنڈ کہہ رہے ہو، وہی تو خدا ہے. یہ ہے آج ہمارے کام، ہمارے کرنے کا کام. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں شب قدر انشاءاللہ ملے گی، اور اس دن ہم اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. What is the origin of Darud Sharif? What is its relevance? Does it origin from Quran or Hadith? Please enlighten us. دیکھیے درود جو ہے وہ نام ہے دعا کا. بس آج کل جو ایک مسٹیریس مطلب اس کا بن گیا ہے کہ 100 بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، 1000 بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اور درود تنجینا اور کیا کیا سب، وہ سب بالکل یعنی انوینشن ہے، وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. درود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے دعا کرنا ہے. اسی دعا کو ہم درود کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کا ایک باعزت نام، یہ دعا ہی کا باعزت نام ہے درود. وہ کس لیے کہ رسول اللہ نے ہمیں خدا کا دین پہنچایا، اور بہت سیکریفائس کیا، آپ نے بہت زیادہ سیکریفائس کی. تو آپ نے جو سیکریفائس کی، اور ہم کو جو آپ کے ذریعے قرآن ملا، ہم کو خدا کا پریزرو ریلیجن ملا، ہم کو معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت ہم کیسے کریں، خدا کی ڈسکوری ہم کیسے کریں، یہ سب باتیں معلوم ہوئیں. تو یہ ہم اکنالج کرتے ہیں. درود مینس اکنالجمنٹ تھرو دعا. تو دعا کا درود کا جو مسٹیریس مفہوم آج کے بنا ہوا ہے وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. کتابیں چھپتی ہیں اور عجیب عجیب طرح کے اس میں بتائے جاتے ہیں، سب وہ سب انوینشن ہے. درود نام ہے دعا کا،
دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی آتی ہے اس کو ہم درود کہتے ہیں. اور وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, آپ کے ذریعے ہم کو آخری سچائی ملی, اسی کو نالج کرتے ہیں. اس پر میری ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ظہور اسلام, اب تک وہ اردو میں ہے, اس میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں. کوئی شخص جو اردو جانتا ہو وہ پڑھ سکتا ہے ظہور اسلام میں اس کے بارے میں. This question is from Ameek Ahmed Jamai. Which form of government Islam suggests? Is it kingship as mentioned in Quran? دیکھیے, قرآن میں یا حدیث میں گورنمنٹ کا کوئی فارم بتایا نہیں گیا ہے. کچھ لوگ نے غلو کیا, غلو مینس ایکسٹریمزم, غلو کر کے پولیٹیکل رول ہی کو اسلام کو ٹارگیٹ بتا دیا. اسلام کا مقصد ہے حکومت الہیہ بنانا, اسلامی حکومت قائم کرنا. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, اور اس کا بیسس ہونا یہی ثابت ہے کہ قرآن یا حدیث میں کوئی اسٹرکچر ہی نہیں بتایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسک بات ہے عدل. عدل اسٹرکچر نہیں ہے, یعنی عدل مینس جسٹس. سب سے چیز جو امپورٹنٹ ہے اسلام میں وہ ہے جسٹس. جیسے آپ دیکھیے, اس قرآن میں بتایا گیا ہے حضرت داؤد جو تھے وہ کنگ تھے, سلیمان جو تھے وہ کنگ تھے. ان کو بھی خدا انٹروس کر رہا ہے, قرآن کو انٹروس کر رہا ہے, کنگ کو بھی انٹروس کر رہا ہے. کیوں؟ وہ بہت ہی جسٹ لوگ تھے, عادل حکمراں تھے وہ. تو کنگ بھی اگر عادل ہو, یعنی جسٹ ہو, وہ اس کو بھی قرآن انڈورس کر رہا ہے. تو چاہے ڈیموکریٹک فارم ہو یا کنگشپ ہو, بہت بار فارم قرآن کا کوئی ایمفیسس نہیں ہے قرآن کا اس پر, بلکہ اس پر ایمفیسس ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے, اس کو یعنی یہ اصل میں اسلام میں اس کی اہمیت ہے. دیکھیے, نجاشی جو بادشاہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں, حبش کا, جس کو آج کل ابیسینیا کہتے ہیں, تو اس کا جب وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی تو رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی اس کی, حالانکہ وہ کنگ تھا, لیکن رسول اللہ پر ایمان لایا تھا وہ, اگرچہ وہ کنگ تھا. اس نے اعلان نہیں کیا کہ میں کنگشپ جو میں نے اختیار کی وہ غلط تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام اسٹرکچر پر کوئی اسٹرکچر کو امپورٹنس نہیں دیتا, امپورٹنس دیتا ہے جسٹس کو. ورنہ کنگ سلیمان, کنگ ڈیوڈ, کنگ داؤد دونوں پیغمبر تھے اور پھر بھی کنگ تھے وہ. ایسا نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی کنگشپ چھوڑو. خلیفہ کا آپ دیکھیے, 4 خلیفہ جو مانے جاتے ہیں خلفاء راشدین, چاروں کا جو سلیکشن ہوا 4 ڈھنگ سے ہوا, 4 الگ الگ ڈھنگ سے ہوا. اب دیکھیے کہ کیا برٹن میں یا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 الگ ڈھنگ سے پریزیڈنٹ بنائے جائیں, پرائم منسٹر بنائے جائیں, یا انڈیا میں کانسٹیٹیوشن میں ایک بتا دیا گیا, اسی پیٹرن پر بنائے جاتے ہیں لوگ. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ خلفاء راشدین جو ہے کوئی پیٹرن ہی ان کا نہیں سیٹ ہوا. 5ویں جو مانے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز, ان کا 5واں پیٹرن تھا, تو اس پر کسی نے, سب لوگوں نے مان لیا اس کو. یعنی 5 خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں اسلام میں, یعنی 5 کیلف, اور 5 کا الگ الگ پیٹرن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک بیس لیس بات ہے یہ کہنا کہ اسلام جو ہے یعنی پولیٹیکل سسٹم بنانا ہے اسلام کا
ٹارگیٹ ہے بالکل بیس لیس بات ہے. اسلام کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے جسٹس، انڈیویجول کے لیے بھی اور رولر کے لیے بھی، دونوں. سب سے بڑی چیز ہے اسلام میں جسٹس. قرآن میں ہے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں جسٹس پر. لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں قسط پر. تو چاہے انڈیویجول ہو چاہے رولر ہو، دونوں کے لیے اصل جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ جسٹس پر قائم ہو. جو کچھ کرے وہ جسٹ طریقے سے کرے، انصاف، عدل، قسط کے مطابق کرے. یہ میں یہی سمجھا ہوں اسلام کا. Common question asked by Taiba Rahmani and Shah Imran Hassan. The question is, what is اعتکاف and is it سنت؟ ہاں بلا شبہ سنت ہے. رسول اللہ نے خود اعتکاف کیا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کہتے ہیں آپ سیکلوژن، تنہائی میں جانا، سیکلوژن میں جانا. اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا ایک کارنر میں الگ کچھ ایک کپڑے کا آڑ لگا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو کچھ دنوں کی ایک سیکلوڈڈ لائف، مثلا 10 دن کے لیے یا کم دن کے لیے ایک سیکلوڈڈ لائف بتانا، اس میں صرف آپ خدا کی ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اپنے آپ کو زیادہ زیادہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں خدا کے اوپر، وہ اعتکاف ہے. اور اعتکاف ذکر قرآن میں بھی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اگرچہ فرض نہیں ہے اعتکاف، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. جیسے روزہ تو فرض ہے، روزہ جو ہے وہ فرض ہے. تو اعتکاف کا ذکر اگرچہ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن پھر بھی اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف صرف سنت ہے. یہ سارے علماء کا مسلک ہے. میں اکیلا یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، سارے علماء کا مسلک یہی ہے. This question is from Nagma Siddiqui. As Quran was revealed on one night, shouldn't Shab Qadr be on one night only instead of keeping it changing? ہاں یہ کامن سینس تو ایسے لگتا ہے کہ وہی نائٹ جو جب اترا تھا وہی میموریبل نائٹ تو وہی ہے، یادگار نائٹ تو وہی ہے. لیکن مشکل ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اسے نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات. یہ آیا ہے. اگر یہ نہ ہوتی حدیث تو میں یہی کہتا کہ جس رات کو قرآن اترا تھا وہی یادگار رات ہے، وہی شب قدر ہے ہمیشہ کے لیے. جیسے 15 اگست ہمیشہ کے لیے 15 اگست ہے، 26 جنوری ہمیشہ کے لیے 26 جنوری ہے. تو 15 اگست بدلتی نہیں ہے. اگست کی 15 ہی کو آزادی کا دن مانا جاتا ہے ہمیشہ. تو ایسی کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ ہم جس رات کو قرآن اترا یعنی 24 رمضان اور 25ویں رات وہی ہمیشہ ہو، لیکن ہم ایسا کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ٹکراتی ہے. اس حدیث کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ رمضان کے آخری رشتے کی طاق راتوں میں کسی رات کو شب قدر پڑتی ہے. یہ ہے. This question is from محمود ذاکی. مولانا الگ کے بارے میں جو آپ نے اب بتایا جو کھل چکا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پروفٹ کے زمانے میں اور اب تک اس کو کیا سمجھا جا رہا تھا؟ وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ گوشت کا ٹکڑا یا خون کا ٹکڑا سمجھتے تھے اس کو.
یہ کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے قرآن کے بارے میں، لا تنقضی عجائبہ. قرآن کے بارے میں یہ حدیث ہے، لا تنقضی عجائبہ، یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. قرآن کی میننگ جو ہے بار بار جانی جاتی رہے گی. یہ خود قرآن کے بارے میں حدیث میں موجود ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ الگ کا وہ مفہوم اس زمانے کے لوگوں کو نہ معلوم ہو، کیونکہ خود حدیث سے جب ثابت ہے کہ قرآن کے جو میننگ ہے وہ کھلتی رہے گی، تو بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. This question is from Mr. Girish Joal. ایسی کون کون سی دعائیں جو پیغمبر محمد صاحب کے بعد جوڑی گئیں جو ہمارے لیے ہر پرکار سے ٹھیک تھی، کرپیا سنچت میں جانکاری دیں، تتھا رمضان کے مہینے کا مہتو مومن کی زندگی کے لیے کیوں ہے؟ دیکھیے، بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، قرآنی دعائیں، رسول اللہ کی دعائیں اور اسلاف کی دعائیں. تو دیکھیے، اگر آپ اس طریقے سے جاننا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دعا کسی شبد کا نام نہیں ہے. شبدوں کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان شبدوں کو رٹ لے جو قرآن میں ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اس نے قرآن والی دعا کر دیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو اسپرٹ ہے اس کے اندر، اس کو اگر اس کے دل میں نہیں آئی، اس اسپرٹ کو وہ یعنی ریپیٹ نہیں کر سکا، صرف شبدوں کو اس نے اچارن کیا، شبدوں کو رٹ لیا، اس کو ریپیٹ کر دیا، تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ قرآن کی دعا کر ڈالی اس نے. قرآن کے شبد اس نے بول دیے تو صحیح ہے. دعا تو دل کے ایک پکار کا نام ہے. دل میں ایک اسپرٹ جاگتی ہے، وہ شبدوں کے تھرو منہ پر آ جاتی ہے، اس کا نام دعا ہے. تو بہت سی کتابیں چھپی ہیں جس میں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعا قرآن میں آئی ہے، یہ دعا رسول پیغمبر کے آئی ہے، یہ دعا بزرگوں نے کی ہے. کتابیں چھپی ہیں ایسی، لیکن میں اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دیتا، کیونکہ شبدوں کا نام دعا ہے ہی نہیں. دعا تو دل میں ایک ابھرتی ہے، جیسے آپ ایک پانی ہو، ایک پونڈ، پانی ٹھہرا ہوا، وہاں کوئی موج نہیں، کوئی وہاں طوفان نہیں، کوئی اسٹرام نہیں. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں ایک دریا کو، اس میں موج ہوتی ہے، اس میں طوفان ہوتا ہے. خاص طور وہ دریا جو آ رہا ہے پہاڑ سے، آپ دیکھ کتنا اس کے اندر کتنا یعنی موجیں ہوتی ہیں. اس کا نام دعا ہے کہ دل میں وہ کیفیت اترے، وہ کیفیت آئے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریلیٹیو بات ہے کہ کون سی دعا قرآن میں ہے، کون سی دعا حدیث میں ہے. یہ ریلیٹیو بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سچی دعا نکلتی ہے آپ کی اپنی مدر ٹنگ میں. مدر ٹنگ میں مطلب جس میں آپ سوچتے ہیں، جس لینگویج میں آپ جیتے ہیں، جو لینگویج آپ مائنڈ میں بھری ہوئی ہے، اسی میں ابل سکتا ہے کوئی گہرا طوفان، اسی میں ابل سکتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شبدوں کے اچارن کا نام دعا نہیں ہے، بلکہ دل کی اسپرٹ کا نام دعا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. During Shab Qadr, should we wake up all night to pray or only for a part of night will do? دیکھیے، کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، لیکن وہ کوئی رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ساری رات جاگنا یہ کوئی صحیح طریقہ میں نہیں مانتا. کوئی کرے تو کرے. اصل چیز یہ ہے کہ
صحیح طریقہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھی جائے. دیر میں عشاء کی نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ اول وقت میں نماز عشاء کی پڑھتے تھے اور سو جائے آدمی. آج کل کیا ہے, یا تو نماز پڑھیں گے دیر میں, یا اگر پڑھ لیا تو بہت دیر تک گپ شپ کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں, یہ وہ یہ وہ یہ وہ. یہ نہ کرے آدمی. اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے. سو کر جب اٹھتا ہے آدمی تو فریش ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے. وہی دعا کا اصلی وقت ہے, جب آپ فریش ہو, جب آپ ہوں. ایک نیند لے کر کے اٹھ کر کے دعا کرنا, جو کچھ بھی کرنا وہ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہی صحیح طریقہ ہے. ویسے کوئی رات بھر جگے تو جگتا رہے بھائی, تو کوئی منع نہیں ہے. There is another question. The person has not mentioned his or her name. Maulana, how do you acknowledge that today's night is the night of destiny? اکنالج کی بات کا ورڈ صحیح نہیں ہے یہاں پر. یہ کہنا چاہتے کہ آپ کیسے سرٹنلی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. اکنالج کا ورڈ صحیح نہیں یہاں پر. تو بہرحال میں سرٹنلی تو کہہ نہیں رہا ہوں, سرٹنٹی کے ساتھ تو کہہ نہیں رہا ہوں, پرابیبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پرابیبلی دس نائٹ از لیلۃ القدر, میں یہ کہتا ہوں. پرابیبلٹی, سرٹینٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سرٹینٹی کے ساتھ تو پوری ہسٹری میں کوئی جان نہیں سکتا تھا. خود رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا سرٹینٹی کے ساتھ. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس رات کو ہے شب قدر, پھر اٹھا لیا اس کو, تو رسول اللہ کو بھی اس سے اناویئر ہو گئے. تو یاد رکھے سرٹینٹی کے ساتھ نہ کوئی کسی کو کوئی جانتا نہ کہہ سکتا, لیکن پرابیبلٹی کے سچ میں تو کہہ سکتا ہے آدمی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں. کئی یعنی اس میں کئی کلو جو ہیں وہ جو مجھے ملے تو وہ میں نے بتایا آپ کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرابیبلی میں کہتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے. There are two more questions that the person has mentioned. One is, how is monotheism of Islam different from that of Judaism? And secondly, in the Quran it is جوائزم تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تھیالوجی میں. Judaism. بھائی جوڈائزم ایز کمپیئر ٹو مونوتھیزم تو ہے نہیں. جوڈائزم تو ایک ریلیجن ہے. آپ دیکھیں جو مونوزم کا کانسیپٹ کا پڑھی پھر سے. Maulana, he wants to know what is the concept of monotheism in Islam as well as in Judaism. Are they different? ہاں یہ ٹھیک ہے Yeah. کہ اسلام کا مونوتھیزم جوڈائزم مونوتھیزم کا ڈفرینس ہے, یہ کہہ رہے ہیں وہ. جی. بیسیکلی کوئی ڈفرینس نہیں ہے, بیسیکلی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جوئش لوگ جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ سالویشن جوئشی کے لیے ہے, یہ مانتے ہیں. یہ اس طرح لکھا تو نہیں بائبل میں, لیکن ایسا بنایا انہوں نے, اور سبھی لوگ اس کو پوری ان کا جو ان کی جو تھیولوجیکل سسٹم جو ہے اس میں یہ چیز مان لی گئی ہے. کیونکہ وہ اپنے کو کہتے ہیں وہ یعنی چوزن پیپل. یہ لوگ اپنے کو چوزن پیپل کہتے ہیں, سارے جوئش لوگ. اور یہی آپ مسلمانوں میں آ گیا ہے, مسلمان اپنے کو چوزن پیپل مانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے نہ تو مسلمانوں کے لیے وہ صحیح ہے نہ ان کے لیے. یہ دونوں جگہ بیس لیس ہے. نہ مسلمان چوزن پیپل ہیں نہ یہودی لوگ چوزن پیپل ہیں. سب بالکل بیکار باتیں. یہ خدا پر ایک الیگیشن ہے کہ مسلمانوں کو اس نے چوزن پیپل بنا دیا یا یہودیوں کو چوزن پیپل بنا دیا. دیکھیے قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیس بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَن یعمل سوءا یجزَ بِہ. یعنی نہ تو یہود کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا نہ مسلمانوں کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ ہے, خوش فہمی, خوش گمانی, وشفل تھنکنگ.
تو آج کل کے مسلمان جو وہ بھی ویژول تھنکنگ پڑے ہوئے ہیں یہود کی طرح سے. اور قرآن میں صاف صاف ہے کہ نہ تو یہود کی ویژول تھنکنگ سے کچھ ہونے والا ہے, نہ مسلمانوں کی ویژول تھنکنگ سے کچھ ہونے والا ہے. دونوں کو ایک ساتھ بریکٹ کر دیا ہے, ایک ساتھ بریکٹ کر دیا ہے. خدا کے یہاں دیکھیے ہر آدمی کا خود کا جو کیا ہے, اسے خود کا کرنا جو اس کو دیکھا جائے گا. خود کا خود تم نے کیا کیا ایز اے پرسن وہ دیکھا جائے گا. باقی سب جو وشفل تھنکنگ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. The person also wants you to comment on what is mentioned in Quran about sending durood to the Prophet. کیا کیا پڑھیے؟ In the Quran it is mentioned to send durood to the Prophet. Please comment. ہاں قرآن میں ہے کہ درود کا میں نے پریئرز کر دیا, قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے, اور سارے علماء کا اس پر عمل بھی رہا ہے. لیکن درود کا مطلب کیا ہے؟ آج کل جو ہے وہ درود کو ایک بھی سیریس چیز سمجھتے ہیں. وہ بالکل وہ بیس لیس ہے, یہ کوئی مسٹریس چیز نہیں ہے. قرآن درود اتنا پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, اتنا پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. ایک درود ترنت جینا بنا رکھا ہے, وہ بھی ایک بالکل ہی یعنی وہ ہے انوینشن ہے, انوویشن ہے. وہ درود ترنت جینا جال کے چلتا ہے, وہ سب انوویشن ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں. پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں درود ترنت جینا کو, اور کتابیں چھپی ہوئی عجیب عجیب قسم کی. ایک وہ تو یہ سب بالکل بیس لیس ہے. درود کا مطلب یاد رکھے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اکنالج کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت زبردست, آپ تو غور کیجیے کہ رسول اللہ نے کتنی سیکریفائس کی ہے. کہ آپ کو ایک بار آپ کے دشمنوں نے پتھر مارا اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے. آپ سوچیں کہ جب یہ دانت اتنا فکس رہتا ہے کیسے ٹوٹا وہ. میرا ایک دانت جو ہے تھوڑا ہل رہا تھا, تو میں ڈاکٹر کمار یہاں پر گیا ان کے پاس, ان کا اس کو نکالنا پڑے گا. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, نکال دیجیے. تو آپ تعجب کریں کہ انہوں نے جو نکالنے کا ہوتا ہے لے کر نکالا, نکل نہیں دی, وہ ابھی بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے. وہ اتنا فکس ہوتا ہے. کئی برس ہو گئے, ڈاکٹر کمار جو یہیں رہتے ہیں, یہ کیا نام ہے, یہ کالنی ہے یہ سندر نگر میں, تو انہوں نے وہ نکالنے کی جو کھینچنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو ڈال کر کھینچا اور نکلا ہی نہیں وہ. تو میں نے کہا بھائی چھوڑ دیجیے, ابھی تک ماشاء اللہ ویسے ہی ہے. وہ میں منجن استعمال کرتا ہوں, اس سے وہ درد وغیرہ نہیں ہوتا. اتنا فکس جب ہے تو آپ کے دانت ٹوٹے کیسے؟ بہت زبردست چوٹ لگی ہوگی. میں سوچتا ہوں کہ وہ پتھر جو مارا تھا بہت زیادہ چوٹ لگی ہوگی. چوٹ لگے گی تو یہاں بھی سب, یہاں بھی لگے گی, یہاں بھی لگے گی, پورے منہ پہ لگے گی. چاہے بلیڈنگ ہوئی تو بلیڈنگ سے آپ اتنا ویک ہو گئے کہ آپ گر پڑے. اس وقت آپ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل گئی تھی کہ ایسے لوگ کو کیسے سالویشن ملے گی جو اپنے پیغمبر کو پتھر مارے. اسی وقت فرشتے لا کے روکا آپ کو, آپ کو یہ رائٹ نہیں کہنے کا, نہیں کہہ سکتے آپ. آپ بد دعا نہیں کر سکتے. تو وہ پیغمبر جو بلڈ میں نہایا ہوا تھا, پھر اس نے اپنے کو کریکٹ کیا, کہا کہ رب اغفر, رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. خدا ان لوگوں کو گائیڈنس دے, ان کو ہدایت دے, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. اب غور کیجیے, خون بہ رہا تب بھی پیغمبر کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ بد دعا کرے. آج کل مسجدوں میں بد دعا ہوتی ہے تو گناہ ہے, گناہ. جو مسجدوں بد دعا, یہاں سے امریکہ تک بد دعا ہوتی ہے. میں جس کنٹری میں گیا وہاں مسجد میں بد دعائیں ہو رہی ہیں, یہ تو گناہ ہے. آپ غور کیجیے, پیغمبر کے خون بہ رہا ہے, اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ ویک ہو گیا, اور آپ کو الاؤ نہیں کہ آپ بد دعا کریں.
اتنا سیکریفائس کر کے آپ نے اس دین کو قائم کیا. قرآن جو اترتا تھا تو خدا کے کلام کو لینا معمولی کام سمجھتے ہیں آپ؟ معمولی بات سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک بار میرے اوپر تکیہ لگا کر لیٹ گئے تھے. اسی وقت قرآن کا کچھ حصہ اترا. تو کہتے ہیں کہ جیسا لگتا کہ میرا میرا اتنا بوجھ سے دب گیا میں کہ سمجھتے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. کیا 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 اور کیا کیا مصیبتیں سہیں آپ نے. تب جا کر ہمیں ایک پریزروڈ ریلیجن ملا، قرآن ملا. اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں، رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی کا نام ہے درود. باقی یہ سب بالکل بیس لیس کتابیں چھپتی ہیں ادھر ادھر، درود کے بہت مسٹیریس فائدے بتاتے ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لوگوں نے بنا رکھا ہے. This question is from Muhammad Zubair. Maulana, is there any reference of Tarabi in Quran? دیکھیے قرآن میں تراویح کا ریفرنس نہیں ہے. تراویح نہ رسول اللہ نے پڑھی نہ حضرت ابو بکر نے پڑھی. تراویح شروع ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں. تو کتاب میں آتا ہے کہ تراویح مسجد میں ہو رہی تھی، یعنی مدینے کی مسجد نبوی میں. تو حضرت عمر راتوں کو وہ کرتے تھے، یعنی راؤنڈ لیتے تھے، گشت کرتے تھے. تو رات کو نکلے راؤنڈ لینے کے لیے، تو مسجد کے سامنے پہنچے تو وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو بتایا گیا کہ یہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر جو خلیفہ تھے، سیکنڈ کیلف تھے، انہوں نے کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ. ہے تو انوویشن لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے. نعم البدعۃ ھذہ. خود اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ خود نہیں گئے اس میں. تو یاد رکھیں اصل جو ہے چیز اسلام میں وہ ہے تہجد. اصل چیز تہجد ہے. اس تہجد کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عشاء سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کانگریگیشنل وے میں، بس یہ ہے. باقی تراویح قرآن میں نہیں ہے. This question is from Dr. Abru Aman. Wahi or revelation came to Prophet Muhammad through some forms, that is through angel Jibreel, through dreams, and through ringing of the bell. Maulana, please throw some light on the ringing of the bell. ہم نے تو سنا نہیں، یہ تو رسول اللہ نے سنا. آپ نے بتایا، یہ تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ایکسپلین کرنے کی چیز نہیں ہے. مطلب یہ کہ رسول اللہ پر جب وحی آتی تھی تو ڈفرینٹ آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا تھا. اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہو. بس اتنی ہم جانتے ہیں، اتنی کتابوں میں ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. This question is from Wasim Akhtar. کیا مرنے کے بعد آدمی کو کسی خاص قبرستان یا کسی خاص آدمی کے بغل میں دفن کرنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں مرے وہیں دفن کر دیا جائے. میں تو کہیں باہر جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اگر مر گیا تو میری باڈی بھیجنا مت وہاں پر، کہ باڈی بھیج دو انڈیا میں. بس جہاں مر گیا وہیں دفن کر دو، بس خود سے ختم. مرنے کے بعد آدمی کی باڈی کیا ہے؟ وہ مٹی ہے. جو لوگ پکی قبر بناتے ہیں وہ تو بالکل ہی بیکار کام کرتے ہیں، جسٹ لائک مٹی. کچھ نہیں، وہ باڈی کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں قبروں میں جو ہے وہ جو جا کے وہاں پوچھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، وہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. وہاں قبروں میں کچھ بھی نہیں، مٹی ہے بس. تو جہاں آدمی مرے وہیں اس کو بری کر دیا جائے نیئرسٹ گریو یارڈ میں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے.